پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3735. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے 19300. المستدرک للحاکم میں بھی ہے 4663. امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی، اس میں بھی ہے موجود. 8392 نمبر. شیخ البانی اور شیخ زبیر زئی دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، یعنی سارے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے صحیح کہا. سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ دار ارقم ان کا تھا. وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں، مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے، جس طرح ہمارے آج کل کے مسلمان حق کو لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، اور ہم نے یہ دار ارقم ایک قائم کیا ہوا ہے. زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں، اول من اسلم علی، پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. دوسری حدیث بھی ترمذی میں ہے 3734، مسند احمد میں ہے 19322، اور سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والے چیپٹر میں 8391 ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر زئی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے. میں ان بڑے بزرگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ اہل حدیث جو ہیں ان کو عموماً زیادہ مسئلہ ہوتا ہے حدیث کی صحت پہ. باقی تو ہمارے لوگ ویسے ہی ہر طرح کی حدیث مان لیتے ہیں. یہ بھی زید ابن ارقم سے، اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ صحابی ہے. زید ابن ارقم کہتے ہیں، اول من سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، پہلا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں نماز ادا کی وہ علی ہے، پہلا شخص. تیسری حدیث المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6121. امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا، اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی المتوفى 90 ہجری. اس بندے کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، قیس بن ابی حازم. یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی لذت ہی اس صورت میں. یہ المستدرک للحاکم میرے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے. اس میں سے ورڈ بائی ورڈ المستدرک للحاکم انٹرنیشنل نمبر ہے 6121. یہ بریلویو نے شائع کی ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر کی ہے. اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، ہم جے پی جی انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دیں گے. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا. میں ایک بازار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت، اس بازار میں تھا. میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا، کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے. وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا. میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے. اسی اسنا میں سیدنا سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لائے. سعد ابن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں. مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے، بعد کی نہیں، یزید کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں. وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا. لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے. حضرت سعد آگے بڑھے، لوگوں نے ان کو راستہ دیا. حضرت سعد اس کے قریب آئے اور فرمایا، ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے؟ یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے، سیدنا علی کی وفات شہادت کے بعد آئی. اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے، یعنی بے شمار گنوائے، وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے. ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں. پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی، اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے. اللہ اکبر.
اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں. حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بھدکی. اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا. آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے. المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی. تو یہ میرے بھائیوں حدیث تھی. اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, سب سے پہلے نماز پڑھی, سب سے زیادہ علم والے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے اور داماد رسول تو تھے. آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیکم السلام.